بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بابر اعظم نے ایک وکٹ کیا لی، سوشل میڈیا پر تو خبریں گردش کرنے لگی۔ بابر اعظم کی بولنگ، ایکشن پر پابندی، شکیب الحسن کا اشارہ۔ بابر اعظم کی بولنگ پر اس سے پہلے پابندی کب لگی تھی اور بابر اعظم نے پھر اس کے لیے کیا کیا تھا؟ اگر آپ کو مزید تفصیل جاننا ہے اور مکمل تفصیل جاننا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اسپورٹ کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آپ بھائیوں نے جاننی ہے تو پھر آپ بھائی اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو۔ دوستو، بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں ایک قیمتی وکٹ لے کر پاکستان کرکٹ ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کرنے والے بابر اعظم کے خلاف بھی سازش شروع ہو گئی ہے، چونکہ بابر اعظم اسی طرح آگے بھی بولنگ کریں گے، جس پر سوشل میڈیا پر دو طرح کی خبریں گردش میں ہیں کہ آئی سی سی نے بابر اعظم کو بینڈ کر دیا، مطلب کہ اب بابر اعظم کبھی بولنگ نہیں کر سکیں گے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ بابر اعظم کی بولنگ پر آئی سی سی نے اپنا رد عمل دے دیا، اپنا فیصلہ سنا دیا کہ بابر اعظم اپنی بولنگ جاری رکھے، مگر اب تک آفیشیلی بابر اعظم کی بولنگ پر آئی سی سی نے کوئی تبصرہ یا رائے نہیں دی، اور نہ ہی بابر اعظم کے حوالے سے آئی سی سی نے کوئی فیصلہ سنایا ہے۔ تاہم ماضی میں بھی بابر اعظم کی بولنگ کے دوران بابر اعظم کو مسئلہ پیش آیا۔ جی ہاں دوستو، بابر اعظم کا بولنگ ایکشن ماضی میں بھی زیر بحث رہا ہے۔ ان پر انڈر 19 کی سطح پر بولنگ کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی، اور 2017 میں برسبن میں آئی سی سی نے ان کے ایکشن کا ٹیسٹ کرایا تھا، اور اس کے بعد بابر اعظم نے پاکستان کے لیے ڈیبیو کیا تھا۔ امید ہے دوستو کہ آپ بھائی بھی جان چکے ہوں گے کہ بابر اعظم کے حوالے سے آئی سی سی نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں سنایا، تاہم بابر اعظم آگے بھی بولنگ جاری رکھ سکیں گے۔ اگر بابر اعظم کو کبھی بولنگ کرنی پڑی تو بابر اعظم اپنی بولنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے دوستو کہ آج کے مختصر ویڈیو بھی آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی۔